افغانستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اعتماد سازی کو فروغ دے۔ یہ اچھا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں میں طورخم بارڈر کھلا ہے، اور یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ کچھ بات چیت کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ بھی بالکل ابتدا ہے۔ اگر یہ اعتماد سازی نہیں ہوتی تو یہ پورا ریجن اسی طرح بدامنی کی لپیٹ میں رہے گا۔ دونوں حکومتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور لوگوں کی خاطر، پاکستان کے اور افغانستان امن کے خاطر، ہمارے بچوں کے مستقبل کے خاطر چیزوں کے اوپر بیٹھنا پڑے گا اور امن حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور بیرونی قوتوں کو پھر ان سب چیزوں سے موقع ملتا ہے۔ وہ موقع فراہم ہماری حکومتیں کرتی ہیں، ہماری ریاست کرتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، اور سوالات یہ ہیں کہ جب آپ کوئی ایکشن پلان بناتے ہیں تو یک طرفہ طور پر تو کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مسنگ پرسن کر دیتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر غیر آئینی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو کائنیٹک کے بجائے نان کائنیٹک ایکشن ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ حکومتیں اور ریاست نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں انریسٹ بڑھتا ہے، جس میں پھر لوگ غصے کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بیرونی طاقتیں استعمال کرتی ہیں۔ ہم ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کا پاکستان کی بدامنی میں ہاتھ ہے، لیکن ان کو یہ ہاتھ فراہم کون کر رہا ہے، ان کو جواز کون فراہم کر رہا ہے، لوگوں میں اعتماد کا بحران کون پیدا کر رہا ہے، اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی حکومت اور ریاست پاکستان کی ہے۔ اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست کسی ادارے کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، ریاست عوام کا نام ہے۔ جب آپ عوام کو ان کا بنیادی حق نہیں دیں گے، ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جس کو وہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں وہ حکومت میں آئے، لیکن آپ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں فارم 47 کی بنیاد پر کہ جو لوگوں کے ریپرزنٹیٹو نہیں ہیں، تو اعتماد کیسے پیدا ہوگا اور گورننس کیسے پیدا ہوگی؟ یہ حکومت کو لانے والا کون ہے؟ جب آپ اس طرح سے کریں گے کہ جن کی نمائندگی نہیں ہے ان کو لا کر مسلط کر دیں گے، تو پھر شکایت کس سے کرتے ہیں؟ اس لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سب لوگوں کا ہاتھ ہے جو لوگوں کو عوام پر مسلط کرتے ہیں اور ان کی مرضی کی حکومت نہیں بننے دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر ہی فیصلے ہونے چاہیے، اور آج بھی جوڈیشل کمیشن پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے، ترقیاتی کام ہونے چاہیے۔ خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے، شکایت ہے ہی، ریاستی اداروں سے جو شکایتیں ہیں وہ اپنی جگہ، کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو مسنگ کریں، لاپتہ کریں، لیکن صوبائی حکومت کو تو لوگوں کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے نا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں بدقسمتی سے یہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، بلدیاتی اداروں کو فنڈز نہیں دیے جا رہے، اسکیمیں اے ڈی پی کی تقریباً 500 اسکیمیں ہیں جو اس وقت پینڈنگ میں چل رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسکیمیں خود صوبائی حکومت نے بنائی ہوں، ان اسکیموں کو انہوں نے 500 اسکیموں کو ڈراپ کر دیا ہے، تو یہ تو ناکامی ہے نا۔ تو لہذا وفاق بھی اور صوبائی حکومت بھی اگر صحیح طریقے سے کردار ادا نہیں کرے گی تو کیسے کام چلے گا؟ پھر یہ آپس کی چپقلش میں عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ تو جہاں تک اختلافات کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں وہ بھرپور ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر جو بھی کسی کو بات کرنی ہے وہ کریں حکومتیں، لیکن جہاں عوام کا معاملہ ہو اس کو سیاسی چپقلش کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ غصے کے سینٹیمنٹ ہیں، وہ اس بات کے سینٹیمنٹ ہیں کہ لوگوں کا اعتماد حکومت اور ریاستی اداروں پر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس اعتماد سازی کو بڑھانا ہے تو قوم اور فوج کے درمیان جو دوری ہے اس کو دور کرنا ہوگا۔ اس کی جو بنیاد ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ اداروں پر اور فوج پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس تاثر کی نفی کریں، اور ان اقدامات کو کہ جس کے نتیجے میں ایسے لوگ آ کر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کے پسندیدہ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو دور رکھے۔ تمام ادارے اگر اپنی آئینی حدود میں کام کریں گے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، سیاستدانوں کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، سب لوگوں بیوروکریسی کا اپنا کام ہے، سب آئین کے مطابق حلف اٹھاتے ہیں، اس کے تحت اپنی ملازمتیں حاصل کرتے ہیں، اور شکایتیں ہوتی ہیں فوج کو، اداروں کو، حکومت کو کہ بہت سارے گروپ ایسے ہیں جو آئین کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے تو وہ تو دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔
لیکن اگر ذمہ دار ترین لوگ خود آئین کو پامال کرتے ہوں تو ان کو پھر کون کیا کہے گا؟ ان کے لیے کس عدالت میں جائیں گے؟ اس لیے سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا. یہی حال بلوچستان کا ہے. آج ہم چونکہ زیادہ بات خیبر پختونخوا پہ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ 14 اپریل کو ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک بلوچستان کانفرنس یہیں اسلام آباد میں اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچوں کے حق کی بات کریں، ہم وہاں موجود پشتونوں کی حق کی بات کریں، وہاں مسنگ پرسن کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں، وہاں جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، وہاں جو بڑی طاقتوں کی پراکسی ہے اس پراکسی سے اپنی جان چھڑائیں، اور کیسے ہم امپاور کریں اور کس طرح ہم اپنے اس پاکستان کو مضبوط کریں. دیکھیں، بلوچستان پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اور ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ایسے پاکستان کا جس میں کوئی یہ کہے کہ بلوچستان اس میں موجود نہ ہو، خیبر پختونخوا اس میں موجود نہ ہو، تو پھر پاکستان کیا مانی؟ ہم کسی سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں اس کے لیے پختونوں کو بھی اعتماد دینا ہوگا، بلوچوں کو بھی اعتماد دینا ہوگا، بلکہ تمام اکائیاں. خود پنجاب کے جو حالات ہیں سب جانتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے یہ بات تو ضرور کی جاتی ہے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پنجاب یہ کر رہا ہے اور پنجاب وہ کر رہا ہے، لیکن عام عوام کے حالات تو وہاں بھی یہی ہیں. اور اگر مجھے آپ یہ کہنے دیں کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، جو عام لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے وڈیرے، یہ سب تو حکومتوں کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ مل کر حکومتیں کر رہے ہوتے ہیں اور عوام پس رہے ہوتے ہیں. ان میں غصہ اور نفرت اور تعصب پھیل رہا ہوتا ہے، ان میں تقسیم در تقسیم کر دی جاتی ہے. لہٰذا جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوچ عوام کو، پختون عوام کو، سندھی عوام کو، ہم سرائکی عوام کو، جتنے لوگ بھی، جتنی بھی یہاں پر اینٹیٹیز ہیں، ان سب کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے. نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف اور زرداری کا نام نہیں ہے. پاکستان ان شہداء کے خون سے بنا ہے جنہوں نے پاکستان کو نظریے کے لیے بنایا تھا. وادی جو قلات تھی، ان کے اگر والی نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ مل کر اس پوری قلات کی ریاست کو پاکستان میں ضم کر دیں، تو اس پاکستان کے لیے کیا تھا کہ جو سب کی امنگوں کی ترجمان ریاست تھی، اس پاکستان کے لیے کیا تھا جس میں اسلام کی بنیاد پر عدل کا اور انصاف کا نظام قائم ہو. اس لیے پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے. پاکستان میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اعتماد سازی کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا کے امن کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مشورہ کر کے کہ 20 اپریل کو انشاءاللہ پشاور میں ایک بہت تاریخی امن مارچ کریں گے انشاءاللہ، اور ہم سوسائٹی کے تمام طبقات کو اور سارے لوگوں کو، اس میں ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، علماء کرام ہوں، جس میں طلباء ہوں، جس میں اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں، سب کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ اس مارچ کو جوائن کریں.